الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے مشرکین کو، کفار کو، تو آپ بتاتے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بشارت دیتے، اور یہ بھی بتاتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، قبر کا عذاب، قیامت کا عذاب۔ تو نبی دعوت دیتے ہوئے یہ قرآن میں جب بشارت بھی ہے، جو ایمان لائے، جو اپنی اصلاح کر لے، جو ایمان نہ لائے اس کے لیے پھر انذار بھی ہے، ڈرانا بھی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو جب یہ ڈرانے کی باتیں پیش کی جاتی کفار کے سامنے، تو بجائے اس کے کہ کفار ڈرتے، اللہ سے ڈر کر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اصلاح کرتے، وہ آگے سے مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے کہ آخرت کا انکار کر دیتے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا۔ وہ کہتے جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ہمیں بھی وعدے دیے گئے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے گئے، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی، بعث بعد الموت، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ جب اللہ کے باقی وعدے پورے ہوئے ہیں، جو نہ مانے ان کو ہلاک کرنے کے، تو یہ وعدہ بھی پورا ہوگا۔ وہ آگے پھر مذاق اڑاتے، وہ کہتے یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ابھی تک پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اللہ ان کا یہ اعتراض، ان کا یہ مذاق اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کون سا وعدہ؟ ڈانٹ ڈپٹ کا، عذاب کا۔ وہ کہتے تھے یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کیا مطلب؟ وعدہ یعنی یہ تھا اگر تم نہ مانو گے تو عذاب آئے گا۔ گویا کہ عذاب مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ عذاب مانگنے کا مطلب، یا عذاب کے بارے میں پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی اصلاح نہیں کرنی، جو آپ سے ہوتا ہے آپ کر لیں، آپ ہمیں جو عذاب کی وعیدیں سنا رہے ہیں وہ عذاب لے آئیں۔ یہ اصل میں سیدھی سیدھی سمعنا وعصینا والی بات ہے، اور اللہ کے وعدوں کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ یہاں تو یہ انداز اللہ نے اختیار کیا، اللہ نے ان کا اعتراض نقل کر دیا۔ کسی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، وہ عذاب جلدی مانگتے ہیں، کسی جگہ کوئی انداز ہے، کسی جگہ کوئی انداز ہے۔ تو یہاں اللہ نے ان کا یہ انداز ذکر کیا، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ ان کو جواب دیں، عسیٰ ان یکون، شاید کہ یہ کہ وہ ہو، ردف لکم، پیچھے لگا تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیز، الذی جو، تستعجلون تم جلدی مانگتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں جس عذاب کا تم مذاق اڑا رہے ہو کہ وہ عذاب آ کیوں نہیں رہا، اور تم نبی سے کہہ رہے ہو کہ اگر آپ سچے ہیں، اگر تم سچے ہو تو عذاب
اب وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جواب دیں، شاید کہ وہ عذاب تمہارے پیچھے لگا ہو، بالکل آیا ہی چاہتا ہو عذاب، بعض وہ جو تم جلدی مانگتے ہو۔ ایک عذاب تو ہے جو موت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے، جس کی موت آ جائے اس کی تو قیامت ہو گئی، اس کے بعد تو مہلت نہیں ہے، وہ تو پھر پوری تباہی ہے۔ موت بھی عذاب کی صورت میں کہ فرشتے مار مار کے روح قبض کریں گے، پھر قبر میں بھی عذاب والیعاذ باللہ، پھر میدان محشر میں آخرت کا جہنم کا عذاب والیعاذ باللہ۔ یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ دنیا میں عذاب آ جائیں، عذاب کی مختلف صورتیں، تو شاید کہ یہ کہ پیچھے لگا ہو تمہارے بعض وہ جو تم جلدی مانگتے ہو۔ دنیا کے عذاب، جنگ بدر میں جو شکست ہوئی، جو بڑے بڑے سردار ہلاک ہوئے، یا جو قیدی بنے، شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس سے مراد قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو شاید کہ ہو ردیف لکم، قریب لگا تمہارے۔ ردیفہ کا مطلب قریب کیسے؟ ردیفہ ردیف سے ہے، اور ردیف کہتے ہیں جس طرح شعروں میں ردیف ہوتا ہے، ردیف دوسرے مصرے کو کہتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں ردیف اس شخص کو کہتے ہیں اگر ایک سواری پر، اونٹ پر یا گھوڑے پر دو لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک آگے بیٹھا ہے اور ایک پیچھے بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہہ دیتے ہیں۔ تو ردیف کا مطلب جو بالکل ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو ردیفہ کا مطلب اقترب، قریب ہے، لکم تمہارے لیے۔ تو آپ انہیں جواب دیجیے اے اللہ کے رسول، شاید کہ یہ کہ وہ قریب ہو تمہارے بعض وہ جو تم جلدی مانگتے ہو۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا مذاق اڑاتے ہوئے، اللہ کے وعدوں کا مذاق اڑاتے ہوئے تمہیں اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوتا؟ کیا پتا کہ عذاب بالکل قریب ہو، بعض وہ باتیں جو تم مانگ رہے ہو بالکل قریب ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے، انسان بعض دفعہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے اور اس کی موت قریب ہوتی ہے، یا اس پر آنے والا عذاب بالکل قریب ہوتا ہے۔ ویسے بھی جو چیز آنی ہی آنی ہے، چاہے وہ کچھ دور بھی ہو، وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ کل ما آت فہو قریب، جس نے بھی آنا ہے وہ بہت قریب ہے۔ جیسے اللہ نے قیامت کو قریب کہا ہے، 1500 سال سے اللہ فرما رہے ہیں قیامت قریب ہے، کیونکہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ جب قیامت کا آنا یقینی ہے تو قیامت قریب ہے۔ موت کا آنا یقینی ہے تو موت قریب ہے۔ کسی کی عمر چاہے 100 سال ہو، 80 سال ہو، تو اس کی بھی موت قریب ہے، چاہے ابھی اس کی موت آنے میں 20 سال، 40 سال، 50 سال ہوں، 60 سال ہوں، 70 سال ہوں، موت اس کی بھی قریب ہے، قیامت اس کے لیے بھی قریب ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کفار قیامت کو دور سمجھتے ہیں، اور ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا مومنوں کے حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں، ہم اسے قریب سمجھتے ہیں، یعنی ہم یقینی سمجھتے ہیں اس نے آنا ہے، تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی قریب ہے، اور جو شک و شبہ میں مبتلا ہے اس کے لیے وہ دور ہی دور ہے۔ کہہ دیجئے شاید کہ یہ کہ وہ قریب ہو تمہارے بعض وہ جو تم جلدی مانگتے ہو۔ تو انسان کو کبھی بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ہمارا ان پر عذاب آ جائے رات کو وہ سو رہے ہوں۔ یہ جو اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ یہ سو رہے ہیں اور سوتے سوتے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے دن کو، چاشت کے وقت، اور وہ کھیل رہے ہوں؟ یعنی انسان غفلت میں ہو، اپنے کاروبار میں، اپنے کھیل کود میں مبتلا ہو، اور اللہ کا عذاب آ جائے، تو کیا کسی کو ڈر نہیں لگتا؟ رات سوتے ہوئے عذاب آ سکتا ہے،
دن کو غفلت کے وقت کھیل کود میں، کاروبار میں، اپنی مشغولیت میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر، اللہ کے پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو صرف نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی کو اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ سوال پھر وہی کہ اگر وہ عذاب جو قرآن کہتا ہے، یہ نبی کہتے ہیں، نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، کفار کہتے ہیں عذاب آیا کیوں نہیں اب تک؟ اللہ فرماتے ہیں کہ شاید کہ وہ قریب ہو، اور قرآن میں جو شاید کا لفظ ہے یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے ہر جگہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یعنی یقینی طور پہ وہ عذاب قریب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا مزید جواب دے رہے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب البتہ بہت فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ یہاں اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ یہ جواب ہے اصل میں ان کے اس اعتراض کا ہی۔ تو فضل سے کیا مراد ہوا؟ جی مہلت، بالکل ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ ہاں ڈھیل، یہاں فضل سے مراد ڈھیل ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کتنی بڑی مہلت ہے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عذاب نہیں آ رہا، اللہ پھر بھی، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ ایک لمحے کی مہلت نہ دے؟ اگر پھر بھی اللہ مہلت دے دے، دیکھیے کئی لوگوں کو مہلت کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے بڑے شد و مد سے شریک ہوئے، جنگ بدر میں بہت سارے لوگ مارے گئے کفار کے سردار، لیکن کئی لوگ جو نہیں مارے گئے انہیں مہلت ملی، اللہ کا فضل ہوا ان پر، تو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ سیدنا ابو سفیان کو لے لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے لیجئے، سیدنا عقیل بن ابی طالب کو لے لیجئے، علی کے بھائی کو، دیگر لوگ بہت سارے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں لوگوں کے عذاب مانگنے کے باوجود، لوگوں کے مذاق اڑانے کے باوجود، اللہ کے فضل کو ہی اللہ کے لیے اعتراض کا باعث بنا دیا، والعیاذ باللہ۔ اور بے شک آپ کا رب البتہ بہت فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں کرتے۔ لوگوں کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ مہلت مل رہی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے کوئی، باقی نہیں اٹھائے گا تو عذاب تو آئے گا ہی آئے گا، لازماً آئے گا، شاید کہ قریب لگا ہو، صبح آ جائے، شام کو آ جائے، کچھ دیر بعد آ جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ جانتا ہے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا عذاب ان پر کیوں نہیں آئے گا؟ یہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں مذاق نہیں آئے گا؟ کیا اللہ ان کے علانیہ اور ان کی پوشیدہ اعمال سے باخبر نہیں؟ کیا ان کے علانیہ اور پوشیدہ اعمال وہ بہت اچھے ہیں؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے علانیہ اور ان کے پوشیدہ اعمال، ان کے ظاہری اور ان کے باطنی اعمال، دل میں چھپے ان کے بغض اور ان کے ظاہری اعمال کوئی بہت اچھے نہیں ہیں۔ تو اللہ آپ کا رب البتہ وہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، یعنی جو ان کے باطنی اعمال ہیں، جو دل میں چھپی ہوئی پوشیدہ اعمال ہیں، وما یعلنون، جو یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جب اللہ وہ جانتا ہے اور وہ اعمال اچھے نہیں ہیں، اور اس کا ان کفار، ان مشرکین کو بھی احساس ہے، تو عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے، وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ تو اللہ کی اس مہلت کو جو بندہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے، اللہ کو مزید ناراض کر دے، اپنے نامہ اعمال کو مزید بوجھل کرتا جا رہا ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ اچھا جی، تکنو کا کیا مطلب ہوا پچھلی آیت میں؟ اکن یکنو کیا مطلب ہوا؟ چھپانا، ٹھکانہ دینا، چھپانا۔ چھپانا باب فعال ہے،
فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کیا وزن ہوا اس کا؟ یہ اصل میں اکنانا یکنینو یفعلو کے وزن پر ہے. تفعلو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. پھر ادغام ہوا ہے تو تکنینو سے تکنو ہو گیا. تو جو چھپاتی ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. صدورہم سینے جمع ہے اس کے لیے واحد کا صیغہ آیا. ہم با محاورہ معنی کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب البتہ وہ بخوبی جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے. وما یعلنون جو یہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ ان کے پوشیدہ ظاہری سب اعمال سے بخوبی واقف ہے. تو عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اور نہیں ہے کوئی بھی غائب چیز فی السماء آسمانوں میں والارض ورنہ زمین میں الا فی کتاب مبین مگر وہ واضح کتاب میں موجود ہے. کوئی بھی غائب چیز کوئی بھی پوشیدہ چیز جس کا لوگوں کو نہیں پتا جس میں آئندہ کی خبریں بھی ہیں مستقبل کی باتیں بھی ہیں. مستقبل کی باتیں ہمارے لیے غائب ہے غیب ہے جن میں عذاب بھی شامل ہے. اللہ فرماتے ہیں جس عذاب کا تم مذاق اڑا رہے ہو کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آئے گا. قرآن کہتا ہے نبی کہتے ہیں تم اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اس بات سے ڈر جانے کی بجائے تم مذاق اڑاتے ہو عذاب کیوں نہیں آ رہا. یہ تو اللہ کا فضل ہے. تم شکر ادا نہیں کر رہے. تمہارے علانیہ اور پوشیدہ اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے. عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی غائب چیز جس میں یہ عذاب بھی شامل ہے نہیں ہے کوئی بھی غائب چیز. ماں نافیہ ہے بعد میں اللہ آ رہا ہے اس لیے نہیں ہے کوئی بھی غائب چیز آسمانوں میں اور زمین میں مگر وہ واضح کتاب میں موجود ہے یعنی لوح محفوظ میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا. تو عذاب نہیں آ رہا اس لیے کہ اللہ عذاب بھیج نہیں سکتے یا اللہ کا وعدہ نہیں ہے. وہ عذاب کا وقت بھی مقرر ہے طے شدہ وقت ہے اور وہ اتنا طے شدہ ہے کہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. وہ لکھے ہوئے وقت سے نہ ایک لمحہ آگے ہونا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہونا ہے. وہ اپنے عین وقت پہ آنا ہے. اگر اللہ نے وہ وقت اب ہمیں پتہ نہیں ہے وہ وقت کیا ہے ہم اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق اڑانے والے اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں والیاذ باللہ. اس کا ایک آج یہ طے نہیں ہے. یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے جب اللہ نے تقدیر لکھی اس وقت اللہ نے لکھ دیا. اللہ کے علم میں تو ازل سے ہے. اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں. کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں تو اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے. تو تم کس عذاب کو مانگ رہے ہو اور کس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہو اور کیسے اللہ کو چیلنج کر رہے ہو کتنی ریدہ دلیری سے. یہ عذاب ہو یا کوئی اور غائب چیز ہو آسمان و زمین میں اللہ کو صرف اس کا عین علم نہیں ہے. اللہ نے وہ چیز لکھی بھی ہوئی ہے. وہ واضح کتاب میں موجود ہے. بالکل وہی انداز ہے جیسے سورہ سبا میں اللہ فرماتے ہیں. وہاں بھی یہی اللہ نے ان کا اعتراض ذکر کیا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہاں بھی یہی الفاظ ہیں ان کے اعتراض کے. یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یہ اصل میں مذاق کا انداز ہے اور استہزاء ہے. یہ اصل میں اللہ اور نبی تو فرماتے ہیں عذاب آئے گا. وہ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نبی فرماتے ہیں تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں. لیکن لوگ اکثر مذاق اڑاتے ہیں. تو سورہ سبا میں بھی سورہ سبا آیت نمبر 29 اس میں بھی اللہ نے لوگوں کا یہ اعتراض نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. اللہ نے وہاں کیا جواب دیا قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے تمہارے لیے ایک وعدہ مقررہ ہے اس دن کا. لا تستأخرون ساعة کہ جب وہ دن وہ گھڑی آ جائے گی تو ایک لمحہ بھی تم لیٹ نہیں ہو سکو گے. ولا تستقدمون ایک لمحہ بھی تم
جلدی نہیں کر سکو گے. وہ گھڑی، وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن، وہ گھنٹہ، وہ منٹ، وہ سیکنڈ، وہ طے ہے. جب وہ آ جائے گا نا پھر ایک لمحہ لیٹ نہیں ہوگا. پھر وہ آئے گا اور تم تب اللہ سے مانگو گے، دعائی دو گے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، صدقہ کر لیں، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نبی پر ایمان لے ہیں، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم یہ کر لیں، ہم یہ کر لیں. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ سورہ رات میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم میں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عذاب سے ڈرائیے اس دن سے پہلے پہلے جس دن لوگوں پر عذاب آ جائے. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو جب عذاب آئے گا تو لوگ اس وقت کیا کہیں گے، ظالم لوگ پہلے اصلاح نہیں کریں گے، پہلے مذاق اڑاتے رہیں گے. لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن جب وہ دن لوگوں پر آ جائے گا، اس وقت ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل. لوگ کہیں گے اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، ہم رسولوں کی پیروی کر لیں. تب اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تو ایک لمحے کی مہلت میں نہیں مل سکتی. اللہ کیا جواب دیں گے؟ تب اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، نہیں نہیں، تم تو قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ تمہیں تو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا، تمہیں تو کبھی پکڑ ہی نہیں آئے گی. اللہ نے یہ چیزیں اسی لیے ہماری نظروں سے اوجھل رکھی ہیں، یہ چیزیں اللہ نے اسی لیے غیب میں رکھی ہیں. ان چیزوں کو اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، نبی کو بھی نہیں بتایا، اولیاء کو بھی نہیں بتایا، صحابہ کو بھی نہیں بتایا. اللہ نے چیزیں اوجھل رکھی ہیں تاکہ آزمائش رہیں یہ چیزیں. تو یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عذاب ابھی نہیں آیا تو اس کو اللہ کا فضل سمجھو، اللہ کا احسان سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ مہلت ملی ہوئی ہے. تمہارے اعمال پوشیدہ ظاہری وہ اس قابل ہیں کہ عذاب فوری آ جائے، لیکن عذاب نہیں آ رہا. اللہ تو تمہارے پوشیدہ ظاہری اعمال سے بخوبی واقف ہے، اور تم بھی اپنے اعمال سے بخوبی واقف ہو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب کی خبر ہو یا دیگر خبریں ہوں، آسمان و زمین کی کوئی بھی غائب چیز نہیں ہے مگر وہ واضح کتاب میں. اللہ کو صرف علم نہیں ہے، وہ لکھی ہوئی ہے جس میں یہ عذاب کا وقت بھی ہے. ایک ایک لمحہ طے ہے اس کا، اس لمحہ سے نہ لیٹ ہوگا نہ جلدی ہوگا. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. بے شک یہ قرآن قصہ بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر الذی اکثر وہ، ہم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، اللہ کہتے ہیں عذاب کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے، عذاب کب آئے گا یہ کہنے کی بجائے، تمہارے پاس مہلت ہے، وقت ہے، اپنی اصلاح کر لو. اور اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ قرآن کے ذریعے. یہ قرآن، یہ بنی اسرائیل کے بھی جو اکثر اختلافات ہیں ان کا بھی، ان کے بارے میں بھی یہ ان کے اختلافات حل کر دیتا ہے قرآن. ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص بیان کرتا ہے، یعنی حق بیان کرتا ہے، حق واضح کر دیتا ہے. قصہ یقص قصہ سے، قصہ بیان کرتا ہے، حق بیان کرتا ہے. علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اکثر الذی اکثر وہ چیزیں جس میں وہ الذی هم فیہ یختلفون جس میں اختلاف کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، قرآن آنے سے پہلے بنی اسرائیل اختلاف کرتے تھے، تو قرآن کریم بنی اسرائیل کے اس اختلاف میں بھی حق قصہ بیان کرتا ہے، اس میں حق واضح کر دیتا ہے. مثال کے طور پر بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہودیوں نے کہا، بدبختوں نے، کہ وہ تو حضرت مریم نے زنا کیا نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ ولد الزنا ہے، ولیعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ کی توہین کی. حالانکہ یہودی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کے آنے کا بھی ذکر تھا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے. یہودی بھی نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، حالانکہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابن مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو یعنی حضرت مریم کو بہت بڑی نشانی بنایا تھا. لیکن یہود بدبختوں نے حضرت عیسیٰ پر بچپن سے ہی الزام لگانا شروع کر دیا. ان کی والدہ
جو پاکیزہ پاک پوتر، ان پر الزام لگائے، حضرت عیسیٰ کو ڈیگریڈ کیا، اللہ کے جلیل القدر ترین پیغمبروں میں سے ایک، انہیں ولد الزنا کہا، انہیں شہید کرنے کی سازشیں کی، وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن دیکھیے بدبخت، وہ دعویٰ کیا کرتے تھے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ تو یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو ڈیگریڈ کیا، اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر لیا، ان کو اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اسی طرح دیگر اختلافات یہودیوں عیسائیوں میں، اس کا حل کون پیش کرتا ہے؟ اس کا حل قرآن پیش کرتا ہے۔ قرآن یہودیوں عیسائیوں کے اختلافات کا حل پیش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی عیسائی اپنے اختلافات کا حل آخرت آنے سے پہلے پہلے، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے قرآن سے کروا لیں۔ دنیا میں اگر اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے اختلافات حل کر لیں گے، تو کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر اپنے اختلافات حل نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں تو اختلاف حل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن آخرت میں جب اللہ تعالیٰ حق بیان کریں گے، اگر کوئی دنیا میں اپنے اختلافات حل نہ کرے، فرقان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز قرآن کے ذریعے جو کسوٹی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے کتاب، اگر کوئی اس سے اپنے اختلافات حل نہ کرے تو آخرت میں تو اللہ نے اختلافات حل کرنے ہی کرنے۔ لیکن اگر اللہ نے آخرت میں اختلاف حل کیے تو آخرت میں اللہ یہ بتا دیں گے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ کسی کو اصلاح کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، کسی کے پاس اصلاح کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ آخرت دار العمل نہیں ہے، وہ دار الجزا ہے، دار العمل دنیا ہے۔ اس وقت چاہے یہود و نصارہ دعائیاں دیتے رہے اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے وہ واویلا کرتے رہے، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم ایمان لے آئیں، دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، اللہ نے کوئی بات نہیں سننی تب۔ تو حل یہ ہے دنیا کے اندر اصلاح کر لی جائے۔ قرآن تو یہود و نصارہ کے اختلافات میں حل پیش کرتا ہے، تو ہمارے اختلافات کا حل قرآن پیش نہیں کرے گا؟ کتنی بڑی بدبختی ہو کہ وہ قرآن جو یہود و نصارہ کے اختلافات کو حل کرنے کا دعویٰ کرے، ہم مسلمان قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے بھی قرآن سے اپنے مسئلوں کا حل نہ کریں۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ کیا یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے فیصل کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ یہود و نصارہ، مشرکین، مسلمان، سب کے لیے یہ فیصل کا کردار ادا کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن بہترین رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، قرآن ان کو یہ بشارت دیتا ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں قرآن پر اور قرآن کے مندرجات پر، اور قرآن سے جو حق ثابت ہوتا ہے اس حق کو مان لیتے ہیں، قرآن ان کو عظیم ترین اجر کی بشارت دیتا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو قرآن ان کو دردناک عذاب کی بشارت سے بھی ڈراتا ہے۔ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کے فیصلوں پر ایمان نہیں لاتے، قرآن سے اپنا فیصلہ نہیں کرواتے، تو قرآن پھر ان کو عذاب علیم کی بھی بشارت دیتا ہے۔ تو یہود و نصارہ کے مسئلے تو قرآن حل کرے اور مسلمان اپنے مسئلے مولویوں سے حل کروائیں۔ ہمارے بہت سے مسئلے ایسے ہیں قرآن اس کے بارے میں بالکل صریح دو ٹوک موقف بیان کرتا ہے۔ کل جیسے تفصیل سے ہم نے پڑھا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اب ہمارے ہاں اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب جانتا کہ نہیں جانتا، اختلاف ہے کہ نہیں مسلمانوں میں؟ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف اللہ غیب جانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں۔ فیصلہ کس سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا۔ کیا توحید ہے، کیا شرک ہے؟ مسلمانوں کے اندر توحید شرک کے اختلافات ہیں، فیصلہ کس سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا۔ مشرکین مکہ وہ اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو سفارشی مانا کرتے تھے۔ آج بہت سے مسلمان وہ غیر اللہ معبود بنا کر غیر اللہ کو سفارشی مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ
اللہ اور اپنے درمیان کچھ ہستیوں کو واسطہ بنا کر وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا ایک طریقہ، ایک بد عمل یہ بھی تھا، کیا کہتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان لات منات عزا اور ان معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان نیک لوگوں کی بت بنا بنا کر یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ آج کئی مسلمان کہلانے والے وہ غیر اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ فیصلہ کس سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں، بہت بڑا اختلاف مسلمانوں کے اندر آج موجود ہے، کیا قرآن اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اس بارے میں فیصلہ نہیں کرتا؟ ہمیں قرآن سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی اندھی تقلید کرنی ہے، کسی اور سے ہر مسئلے کا حل پوچھنا ہے، یہ ہمیں کتاب و سنت کو فیصل بنانا چاہیے۔ قرآن اس بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قرآن کریم میں ہمارے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب میں ہر مسئلے کا کافی و شافی بیان کر دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر مسئلے کا بیان موجود ہے، ہر مسئلے کی وضاحت موجود ہے۔ آپ کہیں گے جی قرآن میں تو ہر مسئلے کی وضاحت نہیں ہے۔ اصل میں کتاب سے مراد قرآن اپنی تشریح سمیت، حدیث مبارکہ سمیت قرآن و سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہمارے ہاں عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے کے طریقوں میں اختلاف موجود ہے، زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف موجود ہے، نکاح و طلاق کے مسئلے میں جی ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیا کتاب و سنت سے فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دعویٰ اللہ رسول کو ماننے کا ہے اور فیصلے اللہ رسول کو چھوڑ کر اوروں سے، تو یہ قرآن تو بنی اسرائیل کے اختلاف حل کرتا ہے، تو مسلمانوں کے اختلاف وہ پھر تورات و انجیل سے حل ہوں گے، وہ بھی قرآن سے ہی حل ہوں گے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ بنائے، قرآن میں اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، صرف فیصل بنانا کافی نہیں ہے، صرف ظاہری طور پر توہم و کرہن ماننا کافی نہیں ہے، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ، دل سے تسلیم کر لیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی شے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اللہ رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن یہود و نصارہ کے مسئلے تو حل کرے گا، تو مسلمانوں کے مسئلے بھی قرآن ہی حل کرے گا۔ ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص قصہ بیان کرتا ہے یعنی حق، الحق کا محذوف ہے یعنی حق بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر وہ چیزیں ہم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ یہود و نصارہ کے لیے تو یہ فیصل ہے، ہمارے لیے یہ فیصل کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ کس کے لیے قرآن فیصل ہوگا، کس کے لیے فیصل نہیں ہوگا، اگلی آیت سن لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ یعنی قرآن البتہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ جو حقیقی مومن ہوگا نا، تو قرآن اس کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، فیصل بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے، جو آپ نے کہنا ہے وہ کہہ لیجیے۔ جی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے اختلافات کا حل قرآن سے کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن سے کون لوگ اپنے مسئلے حل کریں گے؟ قرآن کن لوگوں کے لیے فیصل ثابت ہوگا؟ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے؟ کیا کافروں کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت نہیں ہے؟
قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت اور رحمت ہے اپنی ابتدا کے اعتبار سے، اپنے اصل کے اعتبار سے، لیکن نتیجہ یہ ہے قرآن پر ایمان کون لاتے ہیں، قرآن سے اپنے مسئلے کون حل کرتے ہیں، وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں قرآن پر۔ جو لوگ قرآن سے اپنے مسئلے حل نہ کریں، جو لوگ قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ سے اپنے مسئلے حل نہ کریں تو دعوے وہ کرتے رہیں، پھر ان کا حقیقی ایمان نہیں ہے قرآن پر اور سنت پر۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں غور کرنے کی دعوت دی ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ رسول کے حکم سے کرنا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، وہ آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، خلاف ہو جائے، تو فیصلہ اللہ رسول سے کروا لو، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ زیادہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت یہ ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ساتھ اس کے جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ یعنی کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر بھی، قرآن و سنت پر بھی، اور نبی سے پیچھے اترنے والی وحی پر بھی، تورات و انجیل پر، مسلمان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی بطور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، پچھلی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جائیں۔ ایک طرف دعویٰ ہے کہ وہ آپ پر جو اترا ہے قرآن و سنت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے؟ فیصلے طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ قرآن و سنت کے علاوہ جس سے فیصلہ کروایا جائے وہ طاغوت ہے۔ وہ اہل کتاب سے فیصلہ کروا لیں، اہل و کتاب کو رول ماڈل بنا لیں، وہ اپنے علماء، احبار، رہبان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، وہ وزی، عدالتیں، ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، ان کو فیصل بنا لیں۔ یہ سب چیزیں طاغوت میں آتی ہیں۔ دعویٰ تو ایمان لانے کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر، اللہ رسول پر ایمان لانے کا ہے، لیکن طرز عمل کیا ہے؟ فیصلے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا وہ اس کا انکار کریں طاغوت کا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے، دور کی گمراہی۔ قرآن و سنت کو ہوتے ہوئے طاغوت کی طرف جانا، یہ تو شیطان کے پیچھے لگنے والی بات ہے، یہ تو بڑی دور کی گمراہی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں، یہاں اگلی آیات، بہت ساری آیات یہ ساری اسی موضوع پر ہیں۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں بڑے واضح انداز میں، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، سورہ نور آیت نمبر 47۔ اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، لوگ کہتے ہیں، آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے اصل میں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، رسول پر بھی ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت بھی کریں گے، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد۔ دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، رسول پر بھی ایمان لائے ہیں، اور ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں گے۔ دعویٰ تو ہر ایمان والے کا، ہر مسلمان کا یہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ ایک گروہ پھر جاتا ہے اس کے بعد۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ دعویٰ کرے جو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، قرآن کو مانوں گا، حدیث کو مانوں گا، لیکن جب کوئی قرآن و حدیث کی دلیل ہو، وہ قرآن و حدیث کی دلیل کو چھوڑ کر کہیں اور جائے، پھر جائے وہ قال اللہ اور قال رسول سے، تو اللہ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یہ اللہ کا فتویٰ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے لیکن قرآن و سنت کی بات چھوڑ کر غیروں کے پیچھے لگے، طاغوت کی طرف جائے، غیروں کے پیچھے لگے۔ کتاب و سنت میں واضح دلائل موجود ہیں، لیکن وہ کتاب و سنت کے دلائل کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، اذا فریق منہم معرضون، ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے۔ دعویٰ اللہ رسول پر ایمان لانے کا ہے، اور جب ان کو ان کے دعوے کے مطابق کہا جاتا ہے آؤ قرآن اور سنت سے فیصلہ کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اگلی آیت سنیں، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کے پاس ہو، کتاب و سنت ان کے مطابق ہوں، یا تو الیہ مذعنین، گردنیں جھکا کر آ جاتے ہیں، آؤ جی قرآن و سنت سے فیصلہ کروا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اگر کتاب و سنت تمہارے مطابق ہوں تو تم سر جھکا کر آ جاتے ہو، اور جب کتاب و سنت تمہارے خلاف بات کریں تو تم پھر کتاب و سنت کی بات ماننے سے پھر جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، امیر تابو، یا یہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے ہیں قرآن کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان پہ ظلم کریں گے، ولیعذ باللہ۔ تین ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اگر قرآن و سنت ان کے موقف کے مطابق ہو پھر تو بھاگ کر کہتے ہیں آؤ جو کتاب و سنت سے فیصلہ کروا لے، جب کتاب و سنت ان کے موقف کے خلاف ہو انہوں نے اپنا موقف نہیں چھوڑنا، ان کے نزدیک اصل ان کا موقف ہے، اپنا موقف نہیں چھوڑنا۔ اللہ کہتے ہیں تین ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کے دلوں میں مرض ہے، یا یہ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، اور یا پھر یہ سمجھتے ہیں اللہ رسول ظالم ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، بل اولئک هم الظالمون، اصل میں یہی لوگ ظالم ہیں، یہ مومن نہیں ہے، یہ ظالم ہیں، منافق ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن وہ ہیں جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جائے، قرآن حدیث کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ فیصلہ کریں، تو مومن کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ مومن کہیں ہاں یہ اللہ کا فیصلہ ہے میں مانتا ہوں، یہ رسول کا فیصلہ ہے میں اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں۔ مومن تو یہ ہوتا ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اسی کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن تو بنی اسرائیل کے اختلافات میں حق بیان کرتا ہے، تو ہمارے اختلافات میں بھی قرآن ہی حق بیان کرتا ہے، اور یہ قرآن کن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ نتیجے کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر حدیث پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتے ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے۔ کیا مطلب؟ اگر قرآن سے فیصلہ کروا لیں گے تو ٹھیک ہے، دنیا کے اندر دنیا آخرت بن جائے گی، اگر نہیں فیصلہ کریں گے تو اللہ نے تو پھر فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، پھر اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کا فیصلہ کرنے سے جو صحیح ہیں وہ تو پار لگ گئے، جو غلط ہیں وہ پھر ان کی دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت ہی غالب اور بہت ہی جاننے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے اتنی واضح آیات ہیں قرآن کی، کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں جو دعویٰ کرتے ہیں تقلید شخصی کا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، دو چیزوں میں ہم فرق کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہے کہ لوگ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کتاب و سنت کے دلائل کا، تو ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ہمیں خود کہا اہل علم سے ہم پوچھیں، کوئی بھی اہل علم ہو، کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اگر ہمیں نہیں پتہ ہمیں ان سے پوچھ لینا چاہیے، اور ان کو کتاب، اور ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں، اور ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دینا چاہیے۔ اگر وہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے دیں تو ہمیں ان کی بات پر عمل کر لینا چاہیے۔ اگر ہمیں کہیں سے یہ پتہ لگے کہ ان کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہے، ہمیں پھر مزید تحقیق کر لینی چاہیے۔ جیسے ہمیں نہیں پتہ، ہم لا علم ہیں دنیاوی میڈیکل کے بارے میں، ہمیں نہیں پتہ، کوئی بیمار ہو جائے ہم میں سے، اس کا عزیز بیمار ہو جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، اب ڈاکٹر پر ہم اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن اگر کہیں اور سے ہمیں پتہ لگتا ہے فلاں ڈاکٹر صاحب نے جو نسخہ بتایا ہے وہ نسخہ تو مزید بیمار کر رہا ہے، مزید نقصان ہو رہا ہے، تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ بندہ
مزید ڈاکٹروں کے پاس جا کر تحقیق کرنے کی کوشش کرے گا کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، یہ بیماری مزید بڑھ نہ جائے۔ لیکن ایک بندہ کیا کرتا ہے، ایک بندہ یہ نہیں کرتا کہ اس کو نہیں پتا تو وہ اہل علم کے پاس جا کر پوچھے، وہ کہتا ہے میں نے اہل علم میں سے ایک کو خاص کرنا ہے، میں اہل علم سے نہیں پوچھوں گا، قرآن تو کہتا ہے اہل علم سے پوچھو۔ ایک چیز کا نہیں پتا اہل علم سے پوچھ لو، دوسری چیز کا نہیں پتا اہل علم سے پوچھ لو، جس کو اس بارے میں پتا ہے اس سے پوچھ لو۔ اہل علم وہ ہونے چاہیے جو حقیقی اہل علم ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، کتاب و سنت کے مطابق جواب دینے والے ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے علی الاطلاق اہل علم سے نہیں پوچھنا، میں نے بس ایک سے ہی پوچھنا ہے ہر مسئلے میں۔ ہر مسئلے میں ایک سے پوچھنا، یہ حق صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی کا حق نہیں، کسی ایک کو خاص کرنا۔ ایک بندہ کہ جی میں تو ہر مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے موقف کو مانوں گا، صرف ان کی تقلید کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں امام مالک کی تقلید کروں گا۔ مسئلہ اگر دونوں کا اختلاف ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ تیسرا کہتا ہے میں امام شافعی کی تقلید کروں گا، چوتھا کہتا ہے امام احمد بن حنبل کی تقلید کروں گا، پانچواں کہتا ہے کہ میں فلاں کی تقلید کروں گا۔ مسئلہ ہے کہ ان میں سے صحیح کون ہے؟ اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے پھر، اگر تو اختلاف نہ ہو پھر تو ٹھیک ہے چلیں، اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے پھر یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس کی مرضی بات مان لیں، آپ جس سے آپ کی عقیدت زیادہ ہے آپ اس کو مان لیں، آپ کو تو کتاب و سنت کی پیروی کرنی ہے، آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ کیا صحابہ کرام میں کیا سارے ہی عالم تھے؟ سارے عالم نہیں تھے۔ صحابہ کرام کو جب مشکل پیش آتی تھی، تابعین کو جب مشکل پیش آتی تھی، وہ کس سے پوچھتے تھے؟ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، سیدھی سی بات ہے۔ کیا انہوں نے صحابہ کرام میں سے کسی کو خاص کیا؟ کیا چھوٹے صحابہ نے یا وہ صحابہ جو عالم نہیں تھے ان کو مسئلہ پیش آتا تھا، کیا انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق جو سب سے افضل ہے صحابہ کرام میں سے علیہ السلام، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا ابن عباس، کیا ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن کو مسائل درپیش ہوں وہ عالم نہ ہوں تو وہ علماء میں سے کسی کی تقلید کرتے ہوں؟ پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی تقلید شخصی نہیں کی گئی۔ مقلدین بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ بھئی اگر تقلید کرنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی تو وہ پھر اس کے لیے سب سے بہتر تو صحابہ کرام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جن کے اقوال کو، جن کی آراء کو محفوظ کیا گیا، جن کی سیرت کو، وہ تو صحابہ کرام ہیں۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی۔ ان کی تو تقلید نہیں ہوتی اور ان کے بعد آنے والے 100-200 سال بعد آنے والوں کی تقلید ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے مسئلے موجود ہیں کہ دیکھیے یہ ائمہ کرام، یہ علماء معصوم نہیں ہوتے، غلطی لگ سکتی ہے۔ صحابہ کرام کو غلطی لگی، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق کا موقف وہ ہمیشہ حق پر نہیں ہوا، ہمیشہ حضرت عمر کا موقف حق پر نہیں ہوا، حالانکہ حضرت عمر تو وہ ہیں کہ کئی دفعہ ان کی موافقت میں قرآن اترا، ان سے اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا ہے کئی مسئلوں میں۔ حضرت عثمان کا موقف ہمیشہ حق پر نہیں ہوا، حضرت علی کا موقف ہمیشہ حق پر نہیں ہوا، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، دیگر صحابہ کرام۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے تقلید میں، امام نے جو کہہ دیے ہے اب وہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو ٹکراتی رہے، بلکہ یہاں تک دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں حق تو فلاں کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ہمارے لیے اپنے امام کی تقلید واجب ہے۔ ایک مسلمان یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرو قرآن میں، حدیث میں؟ کس نے کہا امام مالک کی تقلید کرو؟ کس نے کہا امام شافعی کی تقلید کرو؟ کس نے کہا امام احمد بن حنبل کی تقلید کرو؟ ان کی تقلید شروع ہوئی ان کے بعد۔ یہ لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ یہ تو کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ ان سے پہلے لوگ جو خیر القرون تھے وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ وہ تو کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، یہ تو مقلدین بھی مانتے ہیں۔ بہرحال
تو قرآن کو اور سنت کو فیصل بنانا چاہیے. نہ پتہ ہو علماء سے پوچھنا چاہیے، کسی کو خاص کر کے نہیں. جو عالم کتاب و سنت کی بات کرے تو اس کی بات مان لینی چاہیے، وہ جو قرآن و سنت کی دلیل پیش کر رہا ہے اس کے مطابق. جو اس کے مطابق عمل کرے گا ٹھیک ہے، جو اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا پھر اللہ پھر قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے. وہو العزیز العلیم، اور وہ بہت غالب اور بہت جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ، بس آپ توکل کیجئے اللہ پر. انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے ہم کتاب و سنت کے مطابق اگر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم حق پر ہیں. کتاب و سنت پر عمل کرنے والا حق کے خلاف نہیں ہوگا. اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ اللہ پہ توکل کریں. انک علی الحق المبین، آپ حق پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی سچی ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ سیدھے رستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن العزیز الرحیم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اللہ رسول کی بات ہی حق ہے. یہی صراط مستقیم ہے، یہی حق ہے. اسی حق کی پیروی کرنی چاہیے. اس کا یقین ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول. اللہ کہتے ہیں تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کو تھام لے تو اسے سیدھے رستے کی ہدایت دے دی گئی. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کفر کیسے کر سکتا ہے حالانکہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور رسول موجود ہے. یعنی قرآن اور نبی خود نہیں ہے تو نبی کا فرمان. قرآن اور نبی کے فرمان کی موجودگی میں کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ آیت کا ختم کرتے ہیں وَمَن یعتصم باللہ، جو اللہ کو تھام لے. اللہ کو تھامنے سے مراد قرآن و سنت کو تھامنا ہے. قرآن و سنت دونوں پر عمل کرنا اصل میں اللہ کو تھامنا ہے، کیونکہ سنت قرآن کی تشریح کرتی ہے، قرآن کو تھامنا اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. تو یہ اللہ کو تھامنا ہے. جو اللہ کو تھام لے وَمَن یعتصم باللہ، اس سے مراد قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے. فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کو تھام لے تو اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. ہدایت صراط مستقیم کہتے ہی قرآن و سنت کو ہیں. یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں، تو ہم اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ کتاب و سنت کے رستے کی اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ پہ توکل کیجئے، بے شک آپ ہی واضح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں آپ سنا سکتے مردوں کو. الموتى جمع ہے میت کی. موتى فعلا کے وزن پر، میم اور واو اور تا کے روٹ ہیں. تو یہ جمع ہے، میت اس کا واحد ہے. بے شک آپ بھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں سنا سکتے مردوں کو. ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو. الصم یہ جمع ہے اصم کی. اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو الدعاء پکار. اذا ولوا، جب وہ منہ پھیر رہے ہوں، جب وہ بھاگ رہے ہوں، مدبرین پیٹ پھیر کر. یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کی بات ماننا ہی نہیں چاہتا، اگر کوئی قرآن پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتا تو ایسے لوگ تو مردہ ہیں. پھر ایسے لوگ پھر وہ مردہ ہیں. ایسے لوگ ان کے کان نہیں ہیں، یہ بہرے لوگ ہیں جو قرآن نہیں سننا چاہتے، جو نبی کا فرمان نہیں سننا چاہتے. تو ایسے لوگوں کو تو اے نبی آپ بھی نہیں سنا سکتے. جو لوگ قرآن کی بات نہیں سننا چاہتے، جو لوگ حدیث کی بات نہیں سننا چاہتے، وہ بہرے بھی ہیں
ان کے کان تو اللہ نے دیے تھے قرآن اور حق کی بات سننے کے لیے، وہ کان سے وہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، تو گویا کہ ان کے کان ہی نہیں ہیں، وہ بہرے ہیں، اور ایسے لوگ وہ زندہ ہی نہیں ہیں، ایسے لوگ تو مردہ ہیں۔ تو مردوں کو، یہاں مردوں سے مراد، بہروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے، کفار۔ تو آپ مردوں کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ آپ بہروں کو پکار کیسے سنا سکتے ہیں؟ آپ نہیں سنا سکتے، خاص طور پہ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ اگر ایک بندہ موجود ہو، اس کو تو کوئی چیز وہ نہیں سننا چاہے پھر بھی سنا دی جائے، اس کے کان میں ممکن ہے کوئی چیز پڑ جائے، ایک بندہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے آپ سے، اس کو اتنی چڑ ہے قرآن و حدیث سے، حق بات سے، وہ دور بھاگ جاتا ہے، اس کو بات کیسے سنائی جا سکتی ہے؟ وما انت بهاد العمی عن ضلالته، اور نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے۔ بہادی، با تو ماں کی وجہ سے آیا، جب ماں نفی کے معنی میں ہو تو پھر اس کی خبر پر با آتا ہے، اس با کا معنی نہیں کرتے، جیسے لیسا کی خبر پر با آتا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ جب ماں بھی نہیں کے معنی میں ہو، نفی کے معنی میں ہو، تو ماں بھی لیسا کے معنی میں ہوتا ہے، تو ماں کی خبر پر بھی با آتا ہے، اس با کا معنی نہیں کرتے۔ اور نہیں ہے آپ بہاد العمی، ہدایت دینے والے، بازد بھی تو اس کا معنی نہیں کریں گے، ہادی اسم فاعل، نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے، العمی اندھوں کو، العمی یہ بھی جمع ہے اعمیٰ کی، نہیں آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ اگر ایک اندھا وہ گمراہی پر مصر ہے اور وہ ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن وہ اس آنکھ سے قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، حدیث نہیں پڑھنا چاہتا، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ کی عظمتوں قدرتوں کو نہیں دیکھنا چاہتا، تو ایسے اندھوں کو، ہیں ان کی آنکھیں لیکن وہ آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ایسے اندھوں کو آپ کیسے ہدایت دیں ان کی گمراہی سے؟ جو مردہ ہو، جو بہرا ہو، پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہو، جو اندھا ہو، اسے اے نبی آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص میں اور آپ کی حکمت سے بات کرنے میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہو سکتا، نبی بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تو کوئی شخص خود تیار نہ ہو اس کے لیے۔ اسی لیے فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں آپ سنا سکتے مگر اسے ہی جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، فہم مسلمون، بس وہ سر جھکانے والے ہوں، جو قرآن و سنت کو مانتا ہو اور کہے کہ میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کروں گا، میرے سامنے قرآن کی دلیل آ جائے گی، نبی کا فرمان آ جائے گا تو میں اپنے موقف چھوڑ دوں گا، اور وہ اس نیت سے قرآن و حدیث کو پڑھے سنے، اسے تو قرآن و حدیث کی بات فائدہ دے گی، اسے تو نبی حق کی بات سنائے تو وہ تو ایمان لے آئے گا، وہ تو مان لے گا، لیکن جو اپنی خواہش کو اس نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جو حق کی بات نہیں سننا چاہتا، تو نبی کی بات بھی اسے فائدہ نہیں دے سکتی، نبی بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس سے پتہ لگا اصل میں قرآن و سنت کو قبول کرنے میں کیا چیز ممید و معاون ثابت ہوتی ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ کہ کتاب و سنت میں کا موقف ہم مان لیں گے، ہم کتاب و سنت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں گے، اور اگر ہم نے اپنا موقف یہ رکھنا ہے کہ ہمارے سامنے اصل کتاب و سنت نہیں ہے، ہم نے پہلے سے ایک موقف قائم کر لینا ہے، اب کتاب و سنت اس کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو تعویل کر لیں گے، تو اس سے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ، ہم موقف پہلے طے کر لیتے ہیں، پھر کتاب و سنت سے دلائل تلاش کرنے لگتے ہیں، اور پھر کتاب و سنت میں دلائل حق میں آ جائیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں، اور اگر کتاب و سنت کے دلائل خلاف آئیں تو پھر کتاب و سنت کو مسلمان کرنے لگتے ہیں یا اپنے موقف کے مطابق کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہم نیوٹرل ہوں، کتاب و سنت میں جو موقف بیان کیا جائے، اگر وہ موقف ہمارے والا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ موقف ہمارے والا نہیں ہے تو ہم اپنا موقف قرآن و سنت کے مطابق کر لیں، کتنی آسان سی بات ہے، کتنی سیدھی سی بات ہے، لیکن اس کے لیے الا من یؤمن بآیاتنا، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے کا عقیدہ رکھنا ہوگا، فہم مسلمون، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا عقیدہ رکھنا ہوگا، دل میں یہ بات بٹھانی ہوگی کہ اگر کتاب و سنت میں کوئی بات میرے موقف کے خلاف آ جائے، میں اپنے موقف کو چھوڑ دوں گا، کتاب و سنت کی بات کو مان لوں گا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.